حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور یہ بھی بہترین روایت ہے اور ہم سب کو یاد ہے، بس دھیان سے پڑھنا ہے۔ میں بہت تاکید سے اس کے بارے میں بہت کہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گھر سے نکلے، اذا خرج الرجل من بیتہ، تین جملے ہیں اور تین جملوں کے چھوٹے چھوٹے تین جملے، لیکن اللہ کی طرف سے بہت بڑے اعلانات ہیں اس پر۔ بسم اللہ، گھر سے نکلے تو بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر سے نکلنے کی دعا یہی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ علیہ السلام جب بھی گھر سے نکلے ہیں آپ نے یہ دعا یقیناً پڑھی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہدیت کفیت وقیت، ہدیت تجھے ہدایت مل گئی، یعنی جب گھر سے تو باہر نکلا ہے تیرے دین کے بھی سارے کام بن گئے، دنیا کے بھی سارے کام بن گئے، تو منزل پر پہنچے گا۔ ہدیت، ہدایت کا معنی منزل پر پہنچنا، صحیح راستہ دکھانا، یہ ہدایت کا معنی ہے۔ اب جب تو گھر سے نکلا، جس کام سے نکلا ہے وہ کام تیرا پورا ہوگا، دنیا کے کام سے نکلا ہے تیرا کام پورا ہوگا، دین کے کام سے نکلا ہے تیرا کام پورا ہوگا، ناکامی نہیں ہوگی۔ ہدیت کا یہ مطلب ہے۔ اور کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ۔ کفیت، تیرے سارے کاموں کی کفایت اللہ نے لے لی۔ فتوکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ ہم اللہ پر بھروسہ، توکلت علی اللہ کہا نا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب اللہ کفایت کا وعدہ کرے اور اللہ خود کفیل بن جائے، بتائیے اس کے کام میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ اللہ کفیل ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کس کی بات ہمیں چاہیے؟ اور تیسرا جملہ بندے نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ خبر ہے؟ نیکی کرنے کی طاقت ہے اللہ مجھ میں نہیں ہے سوائے تیری توفیق کے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے سوائے اس کے تو مجھے بچاوے۔ میں تو کمزور ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، لولا لنگڑا اپاہج سب کچھ ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ، میں اتنا بے بس ہوں، طاقت ساری تیرے پاس ہے۔ گناہوں سے بچانا چاہے تو ہی میں بچ سکتا ہوں، اور طاعت کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق دے تو ہی میں کر سکتا ہوں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، وقیت، تو گناہوں سے بچا لیا گیا، جا۔ کتنا شاندار انعام ہے اور کتنے چھوٹے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے اور سنو، فرشتہ اللہ کی طرف سے جب یہ اعلان کرتا ہے، شیطان سنتا ہے، تو شیطان اس بندے کو گمراہ کرنے پر جو شیطان مسلط ہے اس کو کہتا ہے کہ تیرا کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا، کفایت کا اور وقایت یعنی حفاظت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، تیرا کیسے اس پر زور چلے گا؟ شیطان اس چیلے کو، اپنے چپاٹے کو، چیلے چپاٹے کو کہتا ہے فتنحا، وہ شیطان ہٹ جاتا ہے، ہٹ جا۔ روایت میں سنا رہا ہوں، حوالہ لکھا نہیں ہے لیکن روایت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، فتنحا الشیطان، شیطان ہٹ جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ پھر بھی ہم نہ کریں تو؟ اس لیے جیسے ہی گھر سے باہر پیر نکلا، چاہے پڑوس میں جانا ہو،
لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ. قریب میں مسجد میں جانا ہے کہ میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، کہاں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے؟ نہ، مسجد میں، اور قریب میں مسجد ہے، چند قدم کے بعد ہی ہے، لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہماری زبان پر آ جانا چاہیے. مزید چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی اس باتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے، آسان فرما دے اور ایسا جما دے کہ ہماری زندگیوں کا ایک جز بن جائے.